بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی کچھ پرانی اور دلچسپ یادیں پیش کروں گی، جس سے آپ لوگ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے پکے اور سچے مسلمان کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے۔ اگر مہمان قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے۔ آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی موجود ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ نمبر 3، گھر کے باہر 2 قسم کے ڈور بیل گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ باہر مرد آیا ہے، لہٰذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا۔ اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجایا جاتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی تھی۔ نمبر 4، عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی کمال تھا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتہ کھلوا لیتے تھے، اور جو حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسے لیے بغیر اور یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا، اناج اور سبزی دے دیتا۔ کچھ وقت بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتہ صاف کر دیتا۔ نمبر 5، اور سب سے بہترین بات، کہ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا و ادب کر کے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا ادب تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھیں ان لوگوں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر سلطنت کے ٹکڑے کر ڈالے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچایا جائے تاکہ تمام مسلمانوں کو اپنی تاریخ دیکھنے کا موقع ملے اور پھر سے وہی اصول اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ شکریہ۔